بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا تدریس النحو کا سبق نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 میں موضوع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان کو پڑھیں گے، اور پھر موضوع کی قسموں کی کون کون سی کس کس کی کیا قسم ہوتی ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ بہرحال سبق نمبر 2 کو، تدریس النحو کے سبق نمبر 2 کو ہم بہت ڈیٹیل سے آسان انداز سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آپ ہمارے علم النحو کورس سے جڑ جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں، پہلے ہم سبق نمبر 1 کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سبق نمبر 2 آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، سبق نمبر 1 کے اندر آپ نے جو پڑھا وہ یہ پڑھا کہ لفظ وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی پھر آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں آپ کو بتلایا تھا کہ محمل کی کوئی قسم نہیں ہوتی، کیونکہ محمل کے معنی آتے ہیں بے معنی، بیکار، جسے آسان زبان میں سمجھ لیجئے تو بیکار آدمی سے کوئی انسان بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو بیکار لفظ سے، بیکار الفاظوں سے بحث کیا کی جائے گی؟ کچھ نہیں۔ اس لیے نحو کے اندر بھی جو لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ تو موضوع یعنی معنی دار لفظ سے بحث کی جائے گی، محمل یعنی بے معنی بیکار سے بحث نہیں کی جائے گی۔ ہم نے آپ کو یہ سبق نمبر 1 میں بتلایا تھا۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ اس کے بعد میں پھر موضوع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ آج کے سبق نمبر 2 میں آپ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 میں تو دیکھیے لکھتے ہیں کہ کلام عرب میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں۔ کلام عرب سے مراد یعنی عربی لینگویج میں، عربی کلام میں، تو کلام عرب میں جیسے ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کلام عجم، یعنی جو لوگ عربی نہیں بولتے، عجمی لوگ، چاہے وہ ہندی بولتے ہوں، مراٹھی بولتے ہوں، کچھ بھی بولتے ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ تو ایسے ہی عجمیوں کے کلام میں یعنی عجمیوں کی بول چال میں، اسی طرح اس کو کہتے ہیں کلام عرب، یعنی عرب کے لوگ جو عربی بولتے ہیں ان کے کلام میں، ان کی گفتگو میں۔ تو کلام عرب میں لفظ موضوع کی، کلام عرب میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ کیا معنی؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنا منہ کھولے گا اور منہ کھولنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کوئی الفاظ نکالے گا، تو جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلے گا، جو بھی بات اس کے منہ سے نکلے گی، اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ۔ اب وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکل رہا ہے وہ 2 طرح کا ہوگا، یا تو معنی دار ہوگا یعنی اس کا کچھ معنی ہوگا، یعنی اس کا کچھ مطلب ہوگا، یا وہ بے معنی ہوگا یعنی اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوگا۔ اگر وہ معنی دار ہے جو انسان کے منہ سے نکلا اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر وہ معنی دار نہیں ہے جو انسان کے منہ سے نکلا ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں۔ اگر وہ معنی دار ہے جو انسان کے منہ سے نکلا ہے تو وہ موضوع ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو پھر اس موضوع کو بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سا ہے، کیونکہ وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کے منہ سے کوئی معنی دار لفظ نکلے گا تو وہ موضوع ہوگا، لیکن پھر موضوع بھی وہ 2 طرح کا ہوگا۔ 2 طرح کا کیسا ہوگا؟ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کا معنی کیا ہے؟ یعنی یا تو وہ موضوع لفظ جو انسان کے منہ سے نکلا ہے وہ اکیلا ہوگا، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہوگا، ایک معنی کو بتلا رہا ہوگا، یا پھر وہ موضوع لفظ جو انسان کے منہ سے نکلا ہے وہ ایک معنی کو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ معنی کو بتلا رہا ہوگا، 2 معنی کو بتلا رہا ہوگا، 3 کو بتلا رہا ہوگا۔ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یا تو ہم سنگل نام بولیں گے اپنی زبان سے یا ڈبل نام بولیں گے۔ تو اگر ہم نے اپنی زبان سے جو لفظ نکالا ہے تو وہ یا تو وہ سنگل ہوگا، تو اگر سنگل ہے جسے ایک معنی سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو کہیں گے یہ مفرد ہے، اور اگر وہ سنگل سے زیادہ ہے، 2 ہے، 2 سے زیادہ ہے، تو اس کو کہیں گے یہ مرکب ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کلام عرب میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اس کے بعد میں اب یہ تعریف کر رہے ہیں
کہ مفرد مفرد کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے سمجھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یہ بتلا رہے ہیں کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایک معنی بتلائے. میں آسان زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یوں سمجھ لیجئے مفرد کو کہ مفرد وہ ہے جو سنگل ہو، جو سنگل ہو یعنی ایک ہی معنی بتلا رہا ہو. جیسے بہت سارے نام ہوتے ہیں وہ تمام مفرد ہوتے ہیں، جیسے خالد، زید، عمر، بکر، یہ کیا ہے نام؟ یہ مفرد ہیں. یہ کیا ہے؟ مفرد ہے جو ایک ہی معنی کو بتلا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے اگر نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا تو تختی نمبر 1 میں آپ پڑھتے ہیں مفردات، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب الگ الگ ہیں جو ایک ہی بات کو بتلا رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات یعنی مفرد. تو بہرحال اس میں جو مفرد کی تعریف کر رکھی ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے گا. کہتے ہیں کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی بتلائے، ایک ہی معنی کی جانب آدمی کی رہنمائی کرے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی مفرد کا ایک تو نام مفرد ہے ہی، اس کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ کلمہ. یہ تو چور نکلا مفرد، تو اپنے دو نام رکھ کر گھوم رہا ہے. میرے حال یہ تو ایک تفریحاً بات ہو گئی. تو مفرد کا دوسرا نام کیا؟ کلمہ. یعنی مفرد کو مفرد تو کہتے ہی ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اب یہ مثال دے رہے ہیں، دیکھیے گا مثال. کہتے ہیں جیسے رجل، مرد. اس کے معنی رجل کے معنی ہے مرد. یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے. کوئی آدمی آپ کے سامنے کہہ رہا ہے رجل، تو رجل کے معنی کیا ہے؟ مرد. تو رجل سنگل ہے، واحد ہے، تو ایک ہی معنی کا تو بتلائے گا، ایک ہی مرد کی جانب یہ رہنمائی کر رہا ہے. ایسے ہی ایک دو مثال اس کی اور لے لیجئے. کسی نے کہا آپ سے جی خالد، تو خالد ایک ہی معنی کو بتلا رہا ہے. خالد کیا کر رہا ہے؟ ایک ہی معنی کو بتلا رہا ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے. کیونکہ خالد جب آپ نام لیں گے تو وہ اکیلا ہی تو ہے خالد، تو ظاہر ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں. آپ مثالیں تلاش کر کے اور کمنٹ باکس میں بتلائیے گا. اس کے بعد میں دیکھیے مرکب کی قسم آنی تھی، لیکن یہاں سبق نمبر 2 میں انہوں نے مرکب کو بیان نہیں کیا، مرکب کو بعد میں بیان کریں گے. جنہوں نے یہاں مفرد کی تعریف کی اور اس کے بعد میں مفرد کی تعریف کرنے کے بعد میں پھر مفرد کی قسمیں بتلا رہے ہیں کہ مفرد اگر ہوگا تو وہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں. کلمے سے مطلب یعنی مفرد، کیونکہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. کہتے ہیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں جی. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اب تینوں کی الگ الگ تعریف کر رہے ہیں. پہلے آپ جو ہے سمجھ لیجئے اسم کو. میں آسان زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اسم کہتے ہیں نام کو. اسم کے معنی نام کیا آتے ہیں؟ تو جتنے بھی نام ہیں پوری دنیا میں سب کیا ہیں؟ اسم ہے. سب کیا ہے جی؟ اسم ہے. کسی بھی چیز کا نام ہو، چاہے وہ روٹی کا نام ہو، کھانے کا نام ہو، انسان کا نام ہو، جانور کا نام ہو، چوپایوں کا نام ہو، درخت کا نام، کسی کا بھی ہو، نام تو نام ہی ہوتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فعل. فعل کہتے ہیں کسی کام کو. فعل کیا کہتے ہیں؟ کسی کام کو، کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. کسی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. مثال جیسے میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو جانے کا جو کام ہو رہا ہے، جانے کا جو کام ہو رہا ہے، اسی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل. فعل کے معنی بھی کام کے آتے ہیں. جیسے میں موبائل چلا رہا ہوں، تو موبائل کا چلانا، جو ہے چلانے کا جو عمل ہو رہا ہے، پروسیس جو ہو رہا ہے یہ چلانے کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. تیسری قسم ہے حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے حرف کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جو دوسرے کے محتاج ہوں، یعنی وہ بغیر کسی کے ساتھ ملے اپنے معنی صحیح ڈھنگ سے دوسرے کو نہ سمجھا سکیں. جیسے فی. فی کے معنی تھے میں. اگر آپ کچھ بھی کہیں فی فی فی، یہ عربی کا لفظ ہے فی، تو بس اس کے معنی میں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اردو میں آپ اس کو دیکھ لیں، اردو میں آپ کہتے ہیں سے، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہر آدمی کہے گا ارے کیا بات ہے بھئی، کہاں سے، یہاں سے، وہاں سے، کچھ تو آگے پیچھے کو بول. جب تک اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ملائیں گے تب تک یہ لفظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اسی کو کہتے ہیں حرف.
اب اس کی جو تعریفات صاحب کتاب نے کی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے پہلے لکھ رہے ہیں اسم کی تعریف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو اور تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جا رہا ہو. جیسے رجلن، ظاہر ہے اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں معلوم ہو. جیسے آپ نے کہا خالد، خالد یا زید کہہ لیجیے. آپ نے کہا زید، تو زید آپ نے اگر کسی کے سامنے کہہ دیا لفظ زید، تو ایسا تو ہے نہیں کہ لفظ زید اگر کہہ دیا تو اب اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے. بھائی معنی تو سمجھ میں آ رہے، انسان کا نام ہے نا. اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا کہ ہاں کسی نے کہا زید تو اب یہ سمجھ میں آ رہا کہ زید پہلے تھا یا آئندہ تھا، اب مر گیا یا اب ہے. ایسا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. زید کہا بس سمجھ میں آ گیا، نہ کسی کا محتاج بنا، نہ کسی کے ملانے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی اس میں کوئی معنی پائے گئے. جیسے رجلن، رجلن آدمی، کسی نے کہا رجلن آدمی. بھئی رجلن کہتے ہی سمجھ میں آیا کہ آدمی، اس کے معنی کیا ہے؟ آدمی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ رجلن کے معنی آدمی سمجھانے میں جو آگے پیچھے کچھ لگانا پڑے گا تب جا کے سمجھ میں آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے لکھ رہے ہیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے. آگے دیکھیں فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو. یعنی جیسے اسم کے اندر ہے کہ اسم کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں، اسی طرح فعل بھی وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جا رہا ہو. جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا. دیکھیں اسم اور فعل میں یہی فرق ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی کام کریں گے، فعل کہتے ہیں نا کام کرنے کو، تو جب کوئی کام کریں گے تو یا تو کام ہم نے گزشتہ وقت میں کیا ہوگا گزرے ہوئے زمانے میں، یا کریں گے یا کر رہے ہیں، کچھ تو ہوگا، تو اسی کو فعل کہتے ہیں. مثال کے طور پر فور ایگزامپل دیکھیں میں نے کھانا کھایا، میں کھانا کھانے کا کام کر رہا ہوں، تو یا تو میں نے کھانا کھا لیا ہوگا پہلے، یا کھانا کھا رہا ہوں، یا کھانا کھاؤں گا. تینوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اسی کو کہتے ہیں فعل. تو فعل کے اندر یعنی کام کرنا زمانے میں ہوتا ہے، کام کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ زمانہ پایا جاتا ہے. یہی اسم اور فعل میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جا رہا ہو. جیسے ضربہ، ضربہ اسے ایک مرد نے مارا، مارا اسے ایک مرد نے، تو کب مارا؟ گزشتہ زمانے میں مارا، تو اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، گزرا ہوا زمانہ. آگے کہتے ہیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں میں سے زمانہ ماضی اس میں پایا جا رہا ہے. ضربہ آپ نے کہا تو ظاہر ہے ضربہ کسی کے ساتھ جڑ کر اپنے معنی نہیں بتلا رہا، ضربہ اکیلا ہے اور اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اسے ایک مرد نے مارا، تو دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہے اور معنی اس میں سمجھ میں بھی آ گئے اور زمانہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے. آخری قسم ہے جی حرف. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. جیسے من، اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھیے میں نے بھی آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ حرف جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا سے، میں، جی، یہاں، وہاں، یہ کیا ہے؟ یہ سب حرف ہیں. یہ جب تک ان کے ساتھ کسی دوسرے جملے کو، کسی دوسرے لفظ کو نہیں ملائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فور ایگزامپل آپ یہ کہتے رہیں میں، تو میں کرنے سے میں کی ایک تسبیح نہیں، ایک لاکھ تسبیح پڑھ لو، کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. فوراً سامنے والا بندہ آپ سے کہے گا کہ بھئی میں کیا ہے؟ میں، ارے میں مار رہا ہوں، میں پٹ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، کچھ تو بول، کچھ تو آگے پیچھے بتا. تو جب تک حرف کے آگے پیچھے کوئی جملہ، کوئی سینٹنس نہیں لگائیں گے تب تک حرف کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. دیکھیں مثال دے رہے ہیں جیسے من، من کے معنی آتے ہیں سے. اب کوئی آدمی جو ہے خالی من 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 کرتا رہے، آگے پیچھے کچھ نہ لگائے تو کوئی اس سے معنی معلوم ہوں گے؟ ہرگز نہیں معلوم ہوں گے. تو حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. جیسے من سے، اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں. اوکے جی. اب دیکھیے حرف کی دو قسمیں انہوں نے لکھ دی ہیں، یہاں صرف انہوں نے حرف کی قسمیں لکھ دی ہیں،
لیکن اس پر بات آخر میں ہوگی، بالکل بہت وقت کے بعد. کہتے ہیں حرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عامل، نمبر 2 غیر عامل. بس ان کو ایسے ہی یاد رکھیے گا، جب وقت آئے گا، اس کا سبق آئے گا آگے، تو اس پر انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے. دیکھیں اب ہے جی تمرین. تمرین یہ آپ کو جو ہے حل کرنی ہے، اور حل کر کے جو ہے اس تمرین کو جو ہے ہمارے کمنٹ باکس میں آپ شیئر کر دیجئے. کمنٹ باکس میں آپ لکھ دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کو چیک کر دیں گے. ورنہ آپ کاپی میں لکھ کر، نوٹ بک میں لکھ کر جو ہے ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 7895823995 7895823995. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پر بھی تمرین کاپی میں لکھ کر اور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو بتلا دوں گا. دیکھیں تمرین میں کرنا کیا ہے. اس تمرین میں مانگ رہے ہیں کہ مندرج ذیل کلمات میں اسم، فعل اور حرف کی شناخت کریں. شناخت مانے پہچان، یعنی جو آپ نے اوپر سبق میں یہ پڑھا ہے کہ موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. تو یہ جو نیچے انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، زید دخل، علی، جی ضرب، ایسی مسجد، فی، کراست، ان تمام الفاظ میں جو ہے آپ کو یہ پہچان کر کے بتانی ہے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے. ٹھیک ہے. اور وجہ بھی بتانی ہے. وجہ بھی بتانی ہے کہ اگر زید اسم ہے تو کیوں ہے، دخل اسم ہے تو اسم کیوں ہے، یا فعل ہے تو فعل کیوں ہے. یہ تمام باتیں آپ کو بتانی ہیں. اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے اس علم النحو کورس سے جڑے رہیے. انشاءاللہ امید ہے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے. اور ہمارے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.